ڈاکٹر نعیم قریشی صاحب موجود ہیں اس وقت اسکائپ پہ، کراچی یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز کے چیئرمین ہیں۔ السلام علیکم نعیم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ معاملہ یہ ہے کہ ہم جو اب تک ٹرانسمیشنز کرتے رہے، بات کرتے رہے، وہ ایک جذباتی رہی ہے۔ ہم دیکھتے رہے ہیں چونکہ زخمی نظر آ رہے تھے، لاشیں نظر آ رہی تھیں تو غصہ تھا۔ اگر لانگ ٹرم، شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم پلان اسرائیل کو حل کرنے کا دیکھیں اور پرفارمنس دیکھیں مسلم ریاستوں کی، تو کیا ہم بیٹ کرنے والی پوزیشن میں ہیں؟ ہم اس سمت میں جا رہے ہیں، مسلم ریاستیں اس پوزیشن میں ہیں کہ ہاں اسرائیل کو ایسے نہیں اکنامیکلی ڈیمیج کریں گے، کسی اور میدان میں ڈیمیج کریں گے اور اس کے بعد اس کو دباؤ میں لے کر آئیں گے، امریکہ کو دباؤ میں لے کے آئیں گے، یورپ کو دباؤ میں لے کر آئیں گے اور مسئلہ حل کروائیں گے؟ ایسا کچھ لگ رہا ہے آپ کو؟ نہیں دیکھیں، جہاں تک احتجاجوں کا تعلق ہے، یہ ایک اچھی چیز ہے۔ احتجاج ہوتا ہے اس سے ایک اجتماعی جو سوچ ہے اس کی عکاسی ہوتی ہے، مسئلہ جو ہے وہ اجاگر ہوتا ہے، لوگوں میں اویئرنیس بھی آتی ہے، اور جو دشمن ملک ہے یا دشمن جو ہے وہ اس سے ایکسپوز بھی ہوتا ہے۔ فلسطین کے معاملے میں ہم نے یہ سارا معاملہ دیکھا بھی ہے، لیکن اگر ہم حقیقت میں دیکھیں تو معاملہ کچھ برعکس ہے۔ ہم مخالف ہے، اس کے اوپر کتنا اثر پڑتا ہے۔ اگر ہم اجتماعی حوالے سے بات کریں، مسلمان ملکوں کی بات کریں، 57 ممالک ہیں مسلمان، وہاں پر کس طرح سے اجتماعی طور پر وہ اسرائیل کو نقصان پہنچا سکتے ہیں یا اس کے اوپر اس کی پالیسیز کو اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے۔ مسلمان ملک آپس میں جو ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہیں۔ معاشی طور پر آپ ان کا حال دیکھ لیں، سیاسی طور پر حال دیکھ لیں، ٹیکنالوجی کے میدان میں وہ بہت پیچھے ہیں۔ اگر ہم ویسے دیکھیں تو کسی بھی مسلم ملک میں نہ تو جمہوریت ہے، کوئی بھی مسلم ملک جو ہے وہ اسرائیل کا معاشی میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اتنے مسلم ممالک ہیں جہاں اگر ان کا ہم اسٹیٹسٹک دیکھیں کہ پورے سال میں وہاں جتنی کتابیں پبلش ہوتی ہیں اس سے کہیں زیادہ اسرائیل میں پبلش ہوتی ہیں۔ تو ہم اس طرح سے اسرائیل کو یا جو اسرائیل کے سپورٹرز ہیں ان کو انڈر پریشر نہیں لا سکتے۔ فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ پریکٹیکل میدان میں حل ہوگا۔ اس طرح سے جذباتیت سے ہم دیکھ رہے ہیں 70 سال ہو گئے ہیں، وہ حل نہیں ہوا، نہ آئندہ کبھی حل ہونے کے چانسز ہیں۔ جب تک آپ پریکٹیکلی اچھا، اب کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، جو سوال سامنے نہیں آئیں گے، جو سوال میں نے اٹھایا وہی آپ بات بھی وہی کہہ رہے ہیں اور بہت وزنی آپ نے بات کہی ہے۔ اچھا، اب کرنا کیا چاہیے؟ اب اگر ہم شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم، لانگ ٹرم پلانز بنانا چاہیں کہ اسرائیل کو شکست دینی ہے اور یہ OIC کنٹریز کے جو ممبرز ہیں، OIC کے جو ممبرز ہیں انہوں نے دینی ہے، جذباتیت کے ساتھ بھی دینی ہے، تحقیق کے ساتھ بھی دینی ہے، آگے بڑھنا بھی ہے، تعلیم کے میدان میں بھی دینی ہے، جو کتابیں بھی چھاپنی ہے، تحقیق بھی کرنی، بہت ساری چیزیں کرنی ہیں، تو کہاں سے شروع کریں؟ کیسے؟ دیکھیں، یہ تو ایک طریقہ ہے جو احتجاج ہو رہا ہے، لیکن شروع جو ہے وہ سب سے پہلے اپنے اندرونی حالات کو صحیح کرنا ہے۔ مسلم ممالک کو اپنے اندرونی طور پر جب تک مضبوط نہیں ہوں گے، سیاسی طور پر اور معاشی طور پر، تب تک وہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ یہ تو ایک طریقہ ہے۔ دوسرا، آپس میں کوآپریشن۔ اب آپ دیکھیں جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں ان کے آپس میں جو انٹر اسٹیٹ ڈسپیوٹس ہیں وہ کتنے ہیں۔ آپ مشرق وسطیٰ کی حالت دیکھ لیں، مسلمان ممالک ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہیں، سیکٹیرین ڈیوائڈ کتنی زیادہ ہے مسلمان ملکوں میں۔ تو جب تک آپ ان چیزوں کو جی نعیم صاحب بات پوری کریں۔ جی، جب تک آپ اس طرح سے اپنے آپ کو مضبوط نہیں کریں گے تب تک آپ جو ہے دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ عرب ممالک کے ایشوز الگ ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ الگ ہے۔ UAE کے اندر اس وقت دنیا کی سب سے بڑی ٹورزم کی کیمپین چل رہی ہے، اردو میں جسے کہتے ہیں چلو چلو اسرائیل چلو، اس طرح کی بڑی انہوں نے اشتہاری مہم جو ہے وہ شروع کی ہوئی ہیں۔ ایسی صورتحال میں جب عرب ممالک کا مائنڈ سیٹ الگ ہے، کچھ مسلمان کنٹریز کا مائنڈ سیٹ الگ ہے اسرائیل سے متعلق، وہاں یہ ہوگا کیسے؟ اور اندر جمہوریت آنا، پاکستان کا حال دیکھ لیجئے اور مسلم ریاستوں کا حال دیکھ لیجئے، یہ چیزیں کیسے ٹھیک ہوں گی؟ یہ تو شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم، لانگ ٹرم پلان میں کہیں پر بھی ٹھیک ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ جی، بدقسمتی سے یہی حال سارے مسلمان ملکوں کا ہے۔ ان کے آپس کے جب تک جھگڑے ختم نہیں ہوں گے، اندرونی طور پر جب تک ترقی نہیں ہوگی، تب تک وہ اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسرائیل ایک بہت چھوٹا ملک ہے،
اور لیکن اس کا آپ جی ڈی پی دیکھیں، اس کی سائنس اور ٹیکنالوجی میں اس کی جو ہے مہارت دیکھیں، وہ کہیں زیادہ ہے. ہم نہیں مقابلہ کر سکتے. چلیں یہاں مقابلہ نہیں کر سکتے تو اب اگر ہم دوسرے سائٹ پر جائیں کہ ہم ٹھیک ہے اپنے ملکوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے، جمہوریتیں نہیں لا سکتے، اپنے اندر وہ توانائی کریٹ نہیں کر سکتے، معیشت مضبوط نہیں کر سکتے، لیکن ہم کیا نعرے لگا کے، جھنڈے پھیلا کے اور غصہ کر کے کرتے رہیں گے، یا اقوام متحدہ کی اس قرارداد کو پش کر کے کوئی ایسا فارمولا نکال سکتے ہیں کہ ہم سارے کنٹریز امریکہ کی جانب دیکھیں، اس سے ریکویسٹ کریں یا اسے ڈیمانڈ کریں اور اس قرارداد کے اوپر عمل درآمد کروا دیں، اسرائیل کو پیچھے دھکیل دیں، کوئی ایسا فیصلہ کر دیں، فلسطینی ریاست بنوا دیں؟ جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں جو انفلوئنشل کنٹریز ہیں، وہ بھی آپ کی اس وقت سنیں گے جب آپ اندرونی طور پر مضبوط ہوں گے. بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے. ہم امریکہ کو انڈر پریشر لا سکتے ہیں اگر ہم اجتماعی سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں. ایسا نہیں ہے. آپ نے خود واضح کیا کہ کچھ مسلمان ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات بنانا چاہتے ہیں، انہوں نے بنائے، انہوں نے ریکگنائز بھی کیا ہے. کچھ کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہے. تو اس صورت میں آپ جب تک اجتماعی طور پر ایک سطح پہ نہیں آئیں گے تب تک آپ مسئلہ حل نہیں کر سکتے. آپ انفرادی طرز پر بھی کر سکتے ہیں، لیکن انفرادی طرز کے لیے آپ کو بہت لمبا عرصہ چاہیے. اس کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نعیم صاحب مستقل مزاجی کی ضرورت ہے، اور ہمیں کوئی ایسا راستہ فی الحال نظر نہیں آ رہا سوائے اس کے کہ چند عرصے کے بعد پھر اسرائیل فلسطینیوں پر حملہ کرے 3-4 سال کے بعد. یہ ابھی بھی کر سکتا ہے. ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. جی، حقیقت یہی ہے. آپ پچھلے 70 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، یا ایون اس سے پہلے کی بھی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، مسلمان ممالک کے جو آپس کے جھگڑے ہیں، آپس کے جو ڈفرینسز ہیں، اس کی وجہ سے فلسطین کا مسئلہ